حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر کتے کی طرح نہ پھیلائے اور اپنی رانوں کو ملا کر رکھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 901۔ جناب زیاد بن صبیح حنفی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ میں نے اس دوران میں اپنے ہاتھ اپنے پہلوؤں یعنی کھوکھوں پر رکھ لیے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، یہ کیفیت نماز میں صلیب یعنی مصلوب سے مشابہت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرمایا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 903۔ جناب مطرف اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے ایسے آواز آ رہی تھی جیسے کوئی چکی سے چل رہی ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 904۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے یعنی سنت کے مطابق، پھر 2 رکعتیں پڑھے اور ان میں غفلت کا شکار نہ ہو تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 905۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی وضو کرے اور اچھا وضو کرے پھر 2 رکعتیں پڑھے اور وہ اپنے دل اور چہرے سے انہی پر متوجہ رہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 906۔ حضرت مسور بن یزید مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے نماز میں قرات فرمائی اور اس میں سے کچھ آیات چھوٹ گئیں جنہیں آپ نے تلاوت نہیں فرمایا، تو ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے فلاں فلاں آیت چھوڑ دی ہے۔ آپ نے فرمایا، تو نے مجھے یاد کیوں نہ کرا دی؟ سلیمان نے اپنی روایت میں کہا کہ اس آدمی نے کہا، میں سمجھا شاید یہ منسوخ ہو گئی ہے۔ سلیمان نے اس سند کو یوں بیان کیا، حدثنی مصور ابن یزید الاسدی المالکی، یعنی تصریح حدیث اور وضاحت نسب کے ساتھ۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 907۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی طرف برابر متوجہ رہتا ہے جب تک کہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ جب وہ ادھر ادھر دیکھنے لگ جائے تو اللہ بھی اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 909۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آدمی کا نماز کے دوران میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ اچکنا ہے، اس طرح سے شیطان بندے کی نماز سے اچک لیتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 910۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو آپ کی پیشانی اور ناک کے بانسے پر کیچڑ کا نشان تھا۔ ابو علی لؤلؤی کہتے ہیں کہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے جب چوتھی بار اپنی یہ کتاب تلامذہ پر پڑھی تو اس میں یہ حدیث نہ تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 911۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا، یا تو لوگ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جائیں یا ان کی نظریں ان کی طرف واپس نہیں لوٹیں گی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 912۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ اپنی نمازوں کے دوران نظریں اٹھا لیتے ہیں؟ آپ کا فرمان اس بارے میں بڑا سخت ہو گیا اور فرمایا، یہ لوگ اپنے اس عمل سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نظریں اچک لی جائیں گی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 913۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونی چادر میں نماز پڑھی
اس میں کچھ نقش و نگار تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کے نقوش الجھانے لگے تھے، اسے ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور میرے پاس انبجانی چادر لے آؤ، یعنی جس میں نقش نہیں ہوتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 914۔ جناب ہشام نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کی، آپ نے ابو جہم کی چادروں میں سے کردی چادر لے لی۔ آپ سے کہا گیا کہ اونی یعنی منقش چادر اس کردی سے عمدہ تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 915۔ حضرت سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز فجر کی اقامت کہی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے لگے، اور آپ اس دوران میں ایک گھاٹی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ آپ نے ایک شہسوار کو اس گھاٹی کی طرف رات میں پہرے کے لیے بھیجا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 916۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنی نواسی امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر نماز پڑھاتے تھے۔ جب سجدہ کرتے تو اسے بٹھا دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو اسے اٹھا لیتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 917۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ امامہ بنت ابیلاس بن ربیع کو اٹھائے ہوئے تھے اور اس کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ یہ چھوٹی بچی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا۔ آپ نے نماز پڑھائی اور یہ آپ کے کندھے پر تھی۔ آپ جب رکوع کرتے تو اسے نیچے بٹھا دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو اسے اٹھا لیتے۔ آپ نے اسی طرح نماز مکمل کی اور اس دوران میں اسے اٹھاتے اور بٹھاتے رہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 918۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کے دوران میں امامہ دختر ابیلاس کو اپنی گردن یعنی کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ جب سجدہ کرتے تو اسے نیچے بٹھا دیتے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جناب مخرمہ نے اپنے والد بکیر بن عبداللہ بن الاشد سے ایک ہی حدیث سنی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 919۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھتے ہوئے بھی 2 کالے جانوروں کو قتل کر دو، یعنی سانپ اور بچھو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 921۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتے تھے، جبکہ آپ نماز میں ہوتے تو آپ ہمیں سلام کا جواب دیتے۔ پس جب ہم ہجرت حبشہ کے بعد نجاشی کے پاس سے واپس آئے اور ہم نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے ہمیں جواب نہ دیا اور فرمایا نماز میں ایک اور ہی مشغولیت ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 923۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نماز میں سلام کہا کرتے تھے اور اپنی ضرورت کی بات بھی لوگوں سے کر لیتے تھے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے آپ کو سلام کیا لیکن آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس سے مجھے بہت غم لاحق ہوا اور اگلے پچھلے اندیشوں نے آ لیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر لی تو فرمایا اللہ عز و جل اپنے احکام میں جو چاہتا ہے تبدیلی کرتا ہے۔ اس نے اب یہ حکم دیا ہے کہ نماز کے دوران میں بات چیت نہ کیا کرو۔ تب آپ نے میرے سلام کا جواب دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 924۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے آپ کو سلام کہا تو آپ نے اشارے سے جواب دیا۔ نابل کہتے ہیں کہ جہاں تک میں جانتا ہوں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا، اپنی انگلی سے اشارہ کیا۔ یہ الفاظ جناب قتیبہ کی روایت کے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 925۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قبیلہ بنی مستلق کی طرف بھیجا۔ میں آیا تو آپ اپنے اونٹ پر نماز پڑھ رہے تھے۔
میں نے آپ سے بات کرنا چاہی تو آپ نے مجھے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا، میں نے پھر بات کی تو آپ نے مجھے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا۔ میں آپ کو سن رہا تھا کہ آپ قرات کر رہے تھے اور رکوع و سجود کے لیے اپنے سر سے اشارہ کر رہے تھے۔ جب فارغ ہوئے تو فرمایا، جس کام کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا اس کا تم نے کیا کیا؟ اور تم سے بات نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 926۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس اثناء میں آپ کے پاس انصار آ گئے، وہ آپ کو سلام کہتے تھے جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح جواب دیتے ہوئے دیکھا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ لوگ آپ کو سلام کہتے تھے؟ انہوں نے کہا، اس طرح، اور اپنی ہتھیلی پھیلائی۔ حسین بن عیسیٰ نے اپنے شیخ جعفر بن عون سے اس کی وضاحت یوں نقل کی ہے کہ جعفر بن عون نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو نیچے کیا اور اس کی پشت کو اوپر کی طرف۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 927۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور قوم میں سے ایک آدمی نے چھینک ماری تو میں نے کہا، یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اس پر لوگوں نے مجھے تیز نظروں سے دیکھا تو میں نے کہا، افسوس میری ماں کا مجھے گم کرنا، تمہیں کیا ہوا ہے کہ مجھے اس طرح دیکھ رہے ہو؟ اس پر ان لوگوں نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر مارنے شروع کر دیے۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ مجھے خاموش کرا رہے ہیں۔ استاد عثمان نے بیان کیا کہ جب میں نے انہیں دیکھا کہ یہ لوگ مجھے خاموش کروا رہے ہیں تو مجھے غصہ تو آیا مگر میں خاموش رہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے مجھے مارا نہ ڈانٹا نہ سخت سست کہا، بلکہ فرمایا، یہ نماز ہے، اس میں لوگوں کی سی عام بات چیت جائز نہیں ہے، اس میں تسبیح ہوتی ہے، تکبیر ہوتی ہے اور قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قسم کی بات فرمائی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ نئی نئی جاہلیت سے باہر آئے ہیں اور اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، تو ہم میں کچھ لوگ ہیں جو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم ان کے پاس نہ جایا کرو۔ میں نے عرض کیا، ہم میں سے کچھ لوگ پرندوں وغیرہ سے بدفعلی لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ ان کے دلوں کے اوہام ہیں، یہ چیزیں ان کے لیے رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ میں نے عرض کیا، ہم میں کچھ لوگ ہیں جو لکیریں کھینچتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، سابقہ انبیاء میں سے ایک نبی تھے جو لکیریں کھینچا کرتے تھے، تو جس کی لکیریں ان کے موافق ہوں وہ تو صحیح ہو سکتی ہیں، لیکن اب یہ جاننا مشکل ہے۔ میں نے کہا، میری ایک لونڈی ہے جو احد اور جوانیہ کے اطراف میں میری کچھ بکریاں چرایا کرتی تھی۔ میں نے ایک بار اس پر چھاپا مارا تو دیکھا کہ بھیڑیا ان میں سے ایک بکری لے گیا ہے، اور میں بھی آدم کی اولاد میں سے ہوں، جس طرح انہیں افسوس ہوتا ہے مجھے بھی ہوا، تو میں نے اسے تھپڑ دے مارا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میرے لیے بڑا بھاری اور برا عمل جانا۔ میں نے کہا، کیا میں اسے آزاد نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ میں اسے آپ کی خدمت میں لے آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، آسمان میں۔ آپ نے فرمایا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو آزاد کر دو، بلا شبہ یہ مومنہ ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 930۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اسلام کے کچھ احکام جان لیے۔ ان میں سے ایک یہ بھی جانا کہ مجھے کہا گیا، جب تمہیں چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، اور جب کوئی دوسرا چھینک مارے اور الحمدللہ کہے تو تم اسے یرحمک اللہ سے جواب دو۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں کھڑا تھا کہ ایک شخص نے چھینک ماری اور اس نے الحمدللہ کہا، تو میں نے کہا، یرحمک اللہ، اور اونچی آواز سے کہا۔ تو لوگوں نے مجھے تیز نظروں سے دیکھا، اس سے مجھے غصہ آیا اور میں نے کہا، تمہیں کیا ہوا ہے کہ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے ہو؟ اس پر انہوں نے سبحان اللہ کہا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر لی تو فرمایا، باتیں کون کر رہا تھا؟ کہا گیا کہ یہ بدوی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور مجھ سے فرمایا،
نماز میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اور اللہ کا ذکر، تو جب تم نماز میں ہوا کرو تو تمہارا یہی کام ہونا چاہیے۔ الغرض، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شفیق معلم نہیں دیکھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 931۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ فاتحہ کے آخر میں وَلَضَّالِّينَ کہتے تو آمین کہتے اور اس کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ فاتحہ کے آخر میں وَلَضَّالِّينَ کہتے تو آمین کہتے اور اس کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 932۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے اونچی آواز سے آمین کہی، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو دائیں بائیں جانب سلام پھیرا، حتیٰ کہ میں نے آپ کے رخساروں کی سفیدی دیکھی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 933۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا یہ قول ملائکہ کے قول کے موافق ہو گیا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 935۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 936۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آمین کہنے میں مجھ سے جلدی نہ فرمائیے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 937۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 939۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی عامر بن عوف یعنی قبا میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ نماز کا وقت ہو گیا تو مؤذن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کیا آپ نماز پڑھائیں گے تو میں اقامت کہوں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور چلتے آئے حتیٰ کہ صف میں کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھتے تھے یعنی متوجہ نہ ہوتے تھے، لیکن جب لوگوں نے بہت زیادہ تالیاں بجائیں تو آپ متوجہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں حکم دیا تھا اس پر اللہ کی حمد کی اور پیچھے ہٹ آئے حتیٰ کہ صف میں برابر ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے ابو بکر، تمہیں کیا مانے تھا کہ تم رکے رہتے جبکہ میں نے تمہیں کہہ دیا تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ابن ابی قحافہ کو زیب نہ دیتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہو کر نماز پڑھائے۔ پھر آپ نے فرمایا تم لوگوں کو کیا ہوا تھا کہ اس قدر تالیاں بجانے لگے تھے؟ جسے نماز میں کوئی عارض ہو وہ سبحان اللہ کہا کرے، جب وہ سبحان اللہ کہے گا تو اس کی طرف توجہ کی جائے گی۔ تالیاں عورتوں کے لیے ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ فرض نماز میں ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 940۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ بنی عامر بن عوف میں کوئی جھگڑا ہو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو آپ ظہر کے بعد ان میں صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے اور بلال سے فرما گئے
اگر نماز عصر کا وقت ہو جائے اور میں نہ پہنچ سکوں تو ابو بکر سے کہنا کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ چنانچہ جب عصر کا وقت ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی، پھر اقامت کہی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز پڑھانے کو کہا۔ وہ آگے بڑھ گئے۔ اس روایت کے آخر میں ہے، جب تمہیں نماز میں کوئی عارض پیش آ جائے تو مرد سبحان اللہ کہا کرے اور عورتیں تالی بجائیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 941۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اشارہ کر دیا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 943۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے روبرو ہوتی ہے، لہذا کنکریاں نہ چھوا کرے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 945۔ حضرت معقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھتے ہوئے کنکریاں مت چھوؤ، اگر ایسا کرنا ہی ہے تو ایک بار برابر کر لو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 946۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران میں پہلوؤں پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الاختصار فی الصلاۃ کا معنی ہے اپنے پہلوؤں یعنی کوکھوں پر ہاتھ رکھنا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 947۔ جناب ہلال بن یصاف کہتے ہیں کہ میں شام کے علاقے رقہ میں آیا تو میرے دوستوں نے مجھے کہا، کیا تم کسی صحابی رسول سے ملنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، یہ تو غنیمت ہے۔ چنانچہ ہم حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، پہلے تو ہم ان کی ظاہری وضاقتہ دیکھتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے سر پر ٹوپی ہے، سر سے چپکی ہوئی اور کانوں والی، اور خز یعنی ریشم کا جبہ تھا مٹیالے رنگ کا، اور آپ نماز پڑھ رہے تھے اور اپنی لاٹھی کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ سلام کے بعد ہم نے یہ مسئلہ دریافت کیا تو فرمایا، مجھ سے ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑی عمر کے ہو گئے اور کچھ فربا بھی تو آپ کی جائے نماز کے پاس ایک ستون تھا، آپ اس کا سہارا لیا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 948۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں ہمارا ایک ساتھی نماز کے دوران میں اپنے ساتھ والے سے بات کر لیا کرتا تھا، حتیٰ کہ آیت کریمہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ نازل ہوئی، یعنی اللہ کے حضور خاموش با ادب ہو کے کھڑے ہوا کرو۔ چنانچہ ہمیں خاموشی کا حکم دیا گیا اور بات چیت سے روک دیا گیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 949۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آدمی کا بیٹھ کر نماز پڑھنا آدھی نماز ہے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو پایا کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا تو آپ نے دریافت فرمایا، عبداللہ بن عمر کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے آدمی کا بیٹھ کر نماز پڑھنا آدھی نماز ہے، اور آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں، لیکن میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 950۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بیٹھ کر پڑھنے کی نسبت افضل ہے، اور بیٹھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے مقابلے میں آدھی ہوتی ہے، اور لیٹ کر پڑھنے والے کی نماز بیٹھ کر پڑھنے والے کی نسبت آدھی ہوتی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 951۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ناسور تھا، بس اس بارے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا تو آپ نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر ہمت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 952۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھاپا آنے سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ رات کی نماز میں
آپ نے بیٹھ کر قرات کی ہو، مگر جب بوڑھے ہو گئے تو بیٹھ کر قرات کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب 30 یا 40 آیتیں باقی رہ جاتی تو انہیں کھڑے ہو کر پڑھتے، پھر سجدہ کرتے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 953۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے اور اسی حالت میں قرات کرتے رہتے، حتیٰ کہ جب آپ کی قرات میں سے 30 یا 40 آیات باقی ہوتی تو کھڑے ہو جاتے اور قرات کرتے، پھر رکوع اور سجدہ کرتے، اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کرتے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو علقمہ بن وقاص نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند روایت کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 954۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا لمبا حصہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور ایک لمبا حصہ بیٹھ کر پڑھتے، اور جب کھڑے ہو کر پڑھتے تو رکوع بھی کھڑے ہو کر کرتے، اور جب بیٹھ کر پڑھتے تو رکوع بھی بیٹھ کر کرتے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 955۔ جناب عبداللہ بن شقیق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں ایک سے زائد سورتیں پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، ہاں، حصہ مفصل سے، یعنی سورہ قاف سے آخر قرآن تک کی سورتوں کو مفصل کہا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، ہاں، جب لوگوں نے آپ کو تھکا دیا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 956۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا، میں بھی ضرور دیکھوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور قبلے کی طرف رخ کیا، اللہ اکبر کہا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ آپ کے کانوں کے برابر آ گئے، پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں سے پکڑ لیا، پھر جب رکوع کا ارادہ کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھایا۔ بیان کیا کہ پھر آپ بیٹھ گئے اور اپنا بایاں پاؤں بچھا لیا اور اپنا بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھ لیا اور دائیں ہاتھ کی کوہنی کے کنارے کو اپنی دائیں ران پر رکھا اور 2 انگلیوں کو بند کر کے حلقہ بنا لیا۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اس طرح کرتے تھے۔ جناب بشر نے انگوٹھے اور بیچ کی انگلی سے حلقہ بنایا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے دکھایا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 957۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ آپ اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیں اور بائیں پاؤں کو بچھا کر بیٹھیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 958۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ تمہارا اپنے بائیں پاؤں کو بچھا لینا اور دائیں کو کھڑا کر کے بیٹھنا نماز کی سنتوں میں سے ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 959۔ عثمان بن ابی شیبہ نے اپنی سند سے مذکورہ بالا حدیث کی مانند بیان کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حماد بن زید نے یحییٰ کی سند میں من السنہ کا لفظ کہا ہے، جیسے کہ جریر نے کہا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 960۔ جناب یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ قاسم بن محمد نے ان کو تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت دکھلائی اور حدیث ذکر کی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 961۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 افراد کی جماعت میں بیان کیا، ان میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تم میں سے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا، بیان کرو، تو انہوں نے حدیث بیان کی اور کہا، اور سجدے میں اپنے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ موڑ لیتے، پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں دوہرا کر کے اس پر بیٹھ جاتے، پھر دوسری رکعت میں ایسے ہی کرتے، اور حدیث تفصیل سے ذکر کی اور بیان کیا کہ جب اس رکعت میں ہوتے جس میں سلام ہوتا ہے تو اپنے بائیں پاؤں کو آگے کر لیتے اور اپنے بائیں حصے پر بیٹھ جاتے۔ احمد نے اس قدر اضافہ کیا کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت ابو حمید سے کہا، آپ نے سچ اور صحیح کہا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نماز پڑھا کرتے تھے، اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور مسدد نے 2 رکعتوں پر بیٹھنے کی کیفیت بیان نہیں کی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 963۔ جناب محمد بن عمرو بن عطا بیان کرتے ہیں کہ وہ چند اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہی مذکورہ حدیث بیان کی۔ انہوں نے یعنی عیسیٰ بن ابراہیم نے ابو قتادہ کا ذکر نہیں کیا، کہا کہ جب آپ 2 رکعتوں پر بیٹھتے تو اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھتے، اور جب آخری رکعت ہوتی تو اپنے بائیں پاؤں کو آگے کر دیتے اور اپنی سرین پر بیٹھ جاتے، جسے تورک کہا جاتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 964۔ جناب محمد بن عمرو عامری بیان کرتے ہیں کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جس میں کہ 10 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اور حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نماز پڑھ کر دکھائی تھی۔ انہوں نے اس میں بیان کیا، جب آپ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو اپنے بائیں پاؤں کے تلوے پر بیٹھتے اور دائیں کو کھڑا کر لیتے تھے، اور جب چوتھی رکعت ہوتی تو اپنی سرین کو زمین پر رکھ لیتے اور اپنے دونوں پاؤں کو ایک جانب نکال لیتے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 965۔ جناب عباس بن سہل کہتے ہیں کہ حضرت ابو حمید، ابو اسید، سہل بن سعد اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہم اکٹھے ہوئے اور یہ حدیث بیان کی، اور اس میں 2 رکعتوں سے اٹھ کر رفع الیدین اور بیٹھنے کا ذکر نہیں کیا، کہا حتیٰ کہ جب آخر میں پہنچے تو بیٹھ گئے، بائیں پاؤں کو بچھا لیا اور اپنے دائیں پاؤں کے پنجے کو قبلے کی طرف کر لیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 967۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں بیٹھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے، السلام علی اللہ قبل عبادی، اللہ پر اس کے بندوں سے پہلے یا اس کے بندوں کی طرف سے سلام ہو فلاں پر، سلام ہو فلاں پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر سلام مت کہا کرو، اللہ تو خود سراپا سلام ہے، لیکن جب تم میں سے کوئی بیٹھے تو یوں کہا کرے، التحیات للہ، آخر تک۔ تمام طرح کی قولی، فعلی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے خاص ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک صالح بندوں پر۔ تم لوگ جب یہ کہو گے تو تمہاری یہ دعا آسمان و زمین اور ان کے درمیان سب صالح بندوں کے لیے ہوگی۔ اس کے بعد یہ کہا کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آخر تک۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر چاہیے کہ دعا کرے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 968۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم نہیں جانتے تھے کہ نماز میں جب بیٹھے تو کیا پڑھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا تھا۔ پھر انہوں نے مذکورہ والا حدیث کی مانند بیان کیا۔ جناب شریک نے اخبارنا جامع یعنی ابن شداد ان ابی وائل ان عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کی مثل بیان کیا، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کئی طرح کے کلمات سکھاتے تھے، مگر جس اہتمام سے کلمات تشہد تعلیم فرماتے تھے دیگر میں ایسے نہ ہوتا تھا۔ غیر تشہد اذکار میں سے یہ بھی ہے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، آخر تک۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا فرما دے اور ہمارے آپس کے روابط کو عمدہ بنا دے، ہمیں سلامتی کے راستوں کی رہنمائی فرما اور اندھیرے سے بچا کر نور میں پہنچا دے، اور تمام طرح کی ظاہری اور چھپی بدکاریوں سے محفوظ رکھ، ہمارے کانوں، آنکھوں، ہمارے دلوں، گھر والیوں یعنی بیویوں اور بچوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر رجوع فرما یعنی ہماری توبہ قبول فرما، بلا شبہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا دے، اور یہ کہ ہم ان کا کما حق ہو اعتراف کریں اور انہیں برمحل استعمال میں لائے اور ان نعمتوں کو ہم پر کامل فرما دے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 969۔ قاسم بن مخیمرہ کہتے ہیں
کہ جناب علقمہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں نماز میں تشہد کے کلمات تعلیم فرمائے اور حدیث آمش کی دعا کے مانند بیان کیا اور کہا جب تم یہ کہہ لو یا فرمایا پورا کر لو تو تم نے اپنی نماز پوری کر لی، اگر چاہو تو اٹھ جاؤ اور اگر چاہو تو بیٹھے رہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 970۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تشہد کے یہ کلمات بیان کرتے ہیں: التحیات للہ الصلوات الطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تمام طرح کی عظمتیں اللہ کے لیے ہے، عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ پاکیزہ کلمات، اذکار اور دعائیں اللہ کے لیے۔ سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، اور اس کی رحمتیں اور برکتیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ برکاتہ کا لفظ میری طرف سے اضافہ ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی و شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وحدہ لا شریک لہ کے لفظ میری طرف سے اضافہ ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 971۔ جناب حتان بن عبداللہ رقاشی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی۔ نماز کے آخر میں جب بیٹھے تو قوم میں سے ایک آدمی نے کہا نماز نیکی اور پاکیزگی کے ساتھ برقرار کی گئی۔ جب حضرت ابو موسیٰ نماز سے پھرے تو کہا کس نے یہ الفاظ کہے ہیں؟ لوگ خاموش رہے۔ آپ نے دوبارہ پوچھا کہ یہ الفاظ کس نے کہے ہیں؟ لوگ پھر خاموش رہے تو انہوں نے حتان سے کہا اے حتان، شاید تم نے یہ کہے ہیں۔ میں نے کہا میں نے نہیں کہے، اور مجھے اندیشہ تھا کہ آپ مجھے ہی ڈانٹیں گے۔ تب ایک شخص نے کہا میں نے یہ الفاظ کہے ہیں اور خیر ہی کا ارادہ کیا ہے۔ تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اپنی نماز میں تمہیں کیا اور کیسے کہنا ہے؟ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور ہمیں تعلیم فرمائی اور ہمیں ہماری نماز کا طریقہ سکھایا۔ آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنی صفوں کو درست بناؤ، پھر تم میں سے کوئی ایک تمہاری جماعت کرائے۔ جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین پکارو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور جب وہ یعنی امام تکبیر کہے اور رکوع کرے تو تم بھی تکبیر کہو اور رکوع کرو۔ امام تم سے پہلے رکوع کرے گا اور تم سے پہلے اٹھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے بدلے میں ہے، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد، اللہ تمہاری سنے گا اور قبول کرے گا۔ بلا شبہ اللہ عز و جل نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا ہے اللہ سنتا ہے اور قبول کرتا ہے اس کی جو اس کی حمد کرے۔ اور جب وہ تکبیر کہے اور سجدے کو جائے تو تم بھی تکبیر کہو اور سجدے میں چلے جاؤ۔ امام تم سے پہلے سجدہ کرتا اور تم سے پہلے سر اٹھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ اس کے بدلے میں ہے۔ اور جب قعدہ کرے یعنی تشہد میں بیٹھے تو تمہارے اولین الفاظ یہ ہونے چاہیے التحیات الطیبات الصلوات للہ، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جناب احمد نے وبرکاتہ اور اشہدو کے الفاظ بیان نہیں کیے بلکہ وہ ان محمدن کہا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 972۔ جناب ابو غلاب نے حتان بن عبداللہ رقاشی سے یہ حدیث بیان کی اور اضافہ کیا کہ امام جب قرات کرے تو خاموش رہو، اور تشہد میں
اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد وحدہ لا شریک لہ کا اضافہ کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ انصتو یعنی خاموش رہو کے لفظ محفوظ نہیں ہے۔ اس حدیث میں صرف سلیمان تیمی ہی اس کو روایت کرتے ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 973۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس اہتمام سے سکھاتے تھے جیسے کہ قرآن اور آپ کے الفاظ یہ ہوتے تھے: التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 974۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا یا دیگر صحابہ نے کہا: اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر درود اور سلام بھیجیں۔ سلام بھیجنا تو ہم نے جان لیا ہے، تو درود کیسے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا: کہا کرو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آخر تک۔ اے اللہ، محمد اور آل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما، جیسے کہ تو نے ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی، اور محمد اور آل محمد پر اپنی برکت نازل فرما، جیسے کہ تو نے آل ابراہیم پر اپنی برکت نازل فرمائی، بے شک تو تعریف کیا ہوا بڑی شان والا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 976۔ جناب شعبہ نے یہ حدیث بیان کی اور کہا: صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 977۔ حکم نے اپنی سند سے اسے روایت کیا اور کہا: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زبیر بن عدی نے ابن ابی لیلہ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زبیر بن عدی نے ابن ابی لیلہ سے اسی طرح روایت کیا ہے جیسے کہ مسعر نے اسے روایت کیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے کہا کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد، اور سابقہ روایت کے مثل بیان کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 978۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ صحابہ نے کہا: اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر صلاۃ یعنی درود کیسے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا: کہا کرو اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 979۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں تشریف لائے تو حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا: اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر صلاۃ پڑھیں، تو یہ کس طرح پڑھیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور دیر تک خاموش رہے، حتیٰ کہ ہم نے چاہا کہ کاش وہ سوال ہی نہ کیا ہوتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یوں کہا کرو، اور کعب بن عجرہ کی حدیث کے ہم معنی بیان کیا، اور اس کے آخر میں فی العالمین انک حمید مجید زیادہ کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 980۔ محمد بن عبداللہ بن زید نے جناب عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل کی کہ کہا کرو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 981۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی آخر تشہد سے فارغ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ سے 4 چیزوں کی پناہ طلب کرے، یعنی عذاب جہنم، عذاب قبر،
زندگی و موت کے فتنے اور مسیحی دجال کے شر سے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 983۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ تشہد کے بعد یہ دعا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 984۔ حضرت محجن بن ادرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس نے اپنی نماز مکمل کر لی تھی اور وہ تشہد پڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا: اللہم انی اسألک یا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے بخش دیا گیا، اسے بخش دیا گیا۔ 3 بار فرمایا۔ دعا کا ترجمہ ہے: میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ، اکیلے، بے نیاز، نہ جس نے جنا نہ جنا گیا اور کوئی اس کے برابر نہیں، یہ کہ میرے گناہ معاف فرما دے، بے شک تو بہت ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 985۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا: سنت یہ ہے کہ تشہد کو خاموشی سے پڑھا جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 986۔ جناب علی بن عبد الرحمن المعاوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دیکھا کہ میں نماز کے دوران میں کنکریوں سے کھیل رہا تھا۔ جب وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے مجھے اس سے منع فرمایا اور کہا: ایسے کیا کرو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: جب آپ نماز میں بیٹھتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی دائیں ران پر رکھ لیتے اور ساری انگلیاں بند کر لیتے اور انگوٹھے کے ساتھ والی شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنے بائیں ہاتھ کو اپنی بائیں ران پر رکھتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 987۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھا کرتے تو اپنے بائیں پاؤں کو اپنی دائیں ران اور پنڈلی کے نیچے کر لیتے اور اپنے دائیں پاؤں کو بٹھا لیتے اور اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر اور دائیں ہاتھ دائیں ران پر رکھتے اور اپنی انگلی سے اشارہ کرتے، اور عبد الواحد نے ہم کو دکھایا اور انگشت شہادت سے اشارہ کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 988۔ جناب عامر بن عبداللہ بن زبیر اپنے والد سے انہوں نے یہ حدیث بیان کی اور کہا: آپ کی نظر آپ کے اشارے سے آگے نہ بڑھتی تھی، اور حجاج کی حدیث اس سے زیادہ کامل ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 990۔ جناب مالک بن نمیر خزاعی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنے داہنے دستے کو اپنی دائیں ران پر رکھے ہوئے تھے، شہادت کی انگلی اٹھائے ہوئے تھے اور اسے کچھ ٹیڑھا سا بھی کیے ہوئے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 991۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں کہ آدمی نماز میں اس حال میں بیٹھے کہ وہ اپنے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے ہو، اور ابن شبویہ نے کہا منع فرمایا اس بات سے کہ آدمی نماز میں اپنے ہاتھ کا سہارا لے، اور ابن رافع نے کہا منع فرمایا اس سے کہ آدمی نماز پڑھے اور وہ اپنے ہاتھ کا سہارا لے، اور اس حدیث کو سجدوں سے اٹھنے کے باب میں ذکر کیا۔ ابن عبد الملک نے کہا منع فرمایا اس سے کہ آدمی جب نماز میں اٹھنے لگے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 992۔ جناب اسماعیل بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے نافع سے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی نماز کے دوران میں تشبیک کیے ہوئے ہو تو، یعنی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں دیے ہوئے ہو، انہوں نے کہا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مغضوب علیہم یعنی یہودیوں کی نماز ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 993۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں بیٹھے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھا، یعنی زمین پر رکھے ہوئے تھا۔ ہارون بن زید نے کہا وہ اپنی بائیں جانب پر گرا ہوا تھا۔ پھر دونوں راوی ان الفاظ میں متفق ہیں۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا ایسے مت بیٹھو، اس طرح وہ لوگ بیٹھتے ہیں جنہیں عذاب دیا جائے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 994۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اختتام پر اپنی دائیں اور بائیں طرف سلام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے رخساروں کی سفیدی دیکھی جاتی تھی، اور کہتے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا یہ الفاظ سفیان کی حدیث کے ہیں اور اسرائیل کی حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں اور اس روایت کو زہیر نے ابو اسحاق سے اور یحییٰ بن آدم نے اسرائیل سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے عبد الرحمن بن اسود سے، انہوں نے اپنے والد اور علقمہ سے، انہوں نے حضرت عبداللہ سے روایت کیا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ شعبہ ابو اسحاق کی اس حدیث کے مرفوع ہونے کا انکار کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 996۔ جناب علقمہ بن وائل اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ اپنی دائیں طرف سلام پھیرتے تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتے، اور اپنی بائیں طرف السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 997۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو سلام کہتے ہوئے اپنے ہاتھ سے دائیں اور بائیں اشارہ کرتے تھے۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے یوں اشارے کرتے ہو گویا سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں، تمہیں یہی کافی ہے؟ یا فرمایا کیا تمہارے ایک کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ یوں کرے، اور اپنی انگلی سے اشارہ کیا، اپنے بھائی پر دائیں اور بائیں جانب سلام کہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 998۔ مسعر نے سابقہ سند اور معنی کے مطابق روایت کیا، کہا کیا تمہیں؟ یا فرمایا انہیں یہ کافی نہیں کہ اپنا ہاتھ اپنی ران پر رکھیں اور اپنے بھائی پر سلام کہیں جو اس کی دائیں اور بائیں طرف ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 999۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور لوگ اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ زہیر نے کہا میرا خیال ہے کہ شیخ نے کہا تھا کہ نماز میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم اپنے ہاتھ اٹھاتے ہو جیسے کہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں، نماز میں سکون اختیار کرو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1000۔